السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 11ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ وہ نرمی سے بولتا انہیں کافی اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے داماد سے دوسری مرتبہ ملی تھیں اور اس کا با ادب لہجہ، احترام دیتی نگاہیں انہیں کافی سکون بخش گئی تھیں کہ آرزو کے قدم نے انہیں بے سکون ہی کر ڈالا تھا۔ آرزو، آپ ماما جان کی اچھے سے خاطر تواضع کیجیے، میں جب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بریف کیس اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے رات کو تو جیسے تیسے اسے منا کر اس کے ہر خدشے کو مغالطہ قرار دے دیا تھا، مگر جانتا تھا کہ ایسا کافی عرصے تک چل نہیں سکے گا۔ وہ اتنی تھکن اور مجبوری سی بے کسی کا شکار تھا کہ چینج کیے بغیر ہی بستر پر دراز ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کی ذہنی اور جسمانی تھکن سے انجان بڑے خوشگوار انداز میں اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ وہ ان سے فون کے ذریعے رابطے میں تھی، مگر وہ آئیں تقریباً مہینہ بھر بعد تھیں۔ آزی، ہم تمہیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دے پائے، مگر اب میں وہ سب تمہیں دینا چاہتی ہوں جو اماں اور میں نے تمہارے لیے جوڑ کر سینت سینت کر رکھا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی قدرے آزردگی سے بولی تھی۔ ماما جان، آپ سے کچھ بھی لینے پر مجھے انکار نہیں ہو سکتا، مگر میں حسنین کی مرضی پوچھنا چاہوں گی، اور انہیں اعتراض نہیں ہوگا تو آپ مجھے جو چاہیں دے دیجیے گا۔ وہ بھی افسردگی سی محسوس کرنے لگی تھی، مگر خود کو سنبھال کر دھیمے سے بولی تھی۔ یہ کسی غیر کا نہیں، تمہارے باپ کا گھر ہے آزی، اس لیے فکر نہ کرو، حق سے رہو یہاں، میں کوشش کر کے کل ہی واپس آ جاؤں گی۔ انہوں نے بیٹی کو روتے دیکھ کر گہری سانس خارج کی تھی اور نرمی سے اسے تسلی دی تھی۔ باپ کا گھر میرے لیے کسی غیر کے گھر کے مترادف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بے امان کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں، کہ اس چار دیواری میں حق و مان سے رہنے کا حق میں کھو چکی ہوں۔ اس کے دل سے کتنی ہی آہیں نکلی تھیں اور وہ مجبور و بے کس ضبط کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی تھی اور سائرہ کو دیکھ کر اسے آواز دی تھی۔ سائرہ بیٹا، اگر تم بھی اپنے شوہر اور سسر کی طرح آرزو کے لیے غصہ اور نفرت کے جذبات رکھتی بھی ہو تو صرف اس بے بس ماں کے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آرزو کا خیال رکھنا۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا آرزو کو چھوڑ کر جانے کے لیے، مگر مجبوری بہت بڑی تھی۔ سائرہ نے ان کے جڑے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ماما جان، آپ یقین کریں، میرے دل میں آرزو کے لیے غصہ، نفرت، عداوت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دھیمے سے مگر سچائی سے بولی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آزی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی یقین دہانی ان کے چہرے پر اطمینان پھیلانے کا سبب بن گئی تھی۔ آج کل میں آزی کی ڈیلیوری متوقع ہے، میں کل ہی لوٹ آنے کی کوشش کروں گی، بس تم آزی کا خیال رکھنا۔ حسنین بہت بڑی ذمہ داری ڈال گئے ہیں مجھ پر، مجھے ان کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لینا بیٹا۔ ان کے خدشات تھے کہ کم نہیں ہو رہے تھے، اور اس نے بھی بھرپور انداز میں ان کی ہمت و ڈھارس بندھائی اور ان کے جانے کے بعد آزی کے روم میں آ گئی۔ وہ اس کی واپسی کے بعد پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ایک عجیب سی اجنبیت تھی ان کے درمیان، جس سے گھبرا کر سائرہ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ اس نے سائرہ کے جانے کے بعد حسنین کو کال ملائی تھی اور اس سے واپس آ جانے کی درخواست کی تھی۔ تم پریشان نہ ہو آرزو، بس 4 دنوں کی اور بات ہے، 5ویں دن میں تمہارے ساتھ اپنے گھر پر ہوں گا۔ اس نے نرمی سے اسے جاں فضا خبر سنائی تھی۔ اس سے بات کر کے اس کی بے کلی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور آنکھیں موند کر تسبیحات پڑھنے لگی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ہی اسے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی تکلیف۔ اس نے ہمت کر کے اپنے موبائل سے سائرہ کا نمبر ڈائل کیا تھا
کہ آسماں اس پہ ہی ہدایت کر کے گئی تھی کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سائرہ کو کال کر لے کہ وہ بہو کو سب سمجھا چکی ہیں۔ اسے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام رپورٹس وغیرہ وہ سائرہ کو ہی دے گئی تھیں۔ بیل جا رہی تھی اور ریسیو ہوتے ہی سفیان انصاری کی آواز سن کر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میرے اللہ کیا کروں؟ تکلیف کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ ہاتھ لگنے سے سیل فون کارپٹ پر جا پڑا تھا۔ اف، سائرہ بھابھی کو اب کیسے بلاؤں گی؟ گرتے ہوئے موبائل کو دیکھ کر بے بسی سے بڑبڑائی تھی کہ سیل فون نیچے جھک کر اٹھانے کی وہ پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ سفیان بھائی صاحب گھر آ چکے ہیں تو یقیناً پاپا صاحب بھی آ گئے ہوں گے، ایسے تو میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ خود سے ہی حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھی، لیکن تمام حوصلے بکھر گئے تھے۔ وہ لب پر لب جماتی آہ کو روکتی دیوار تھام گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے تکلیف سے بے حال ہوتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا اور شدت سے دعا کی تھی کہ سائرہ بھابھی خود ہی اس کی طرف آ جائیں، مگر وہ تو اس کی حالت سے انجان رات کے کھانے کی تیاریوں میں تھیں۔ سفیان آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ کھانا لگ چکا ہے، پاپا صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سائرہ اسے ڈائننگ ہال میں پہنچنے کا کہہ کر خود منہ دھونے چلی گئی تھی۔ لوٹ کر آئی تھی تو اسے موبائل کے ساتھ مصروف پا کر قدرے چڑ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر یکدم ہی ٹھٹک گئی تھی۔ کسی ان نون نمبر سے کال تھی مگر کوئی بولا ہی نہیں۔ کوئی رانگ کال پریشان تو نہیں کر رہی؟ وہ اس کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا اور وہ آرزو کا نمبر دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی کہ اس نے سفیان کے ہی خیال سے نمبر سیو نہیں کیا تھا۔ مجھے کون پریشان کرے گا جناب؟ سفیان انصاری کی بیوی کو رانگ کال کر کے کسی نے بے موت تھوڑی مرنا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس خیال سے مضطرب ہوتی کہ آرزو کو اس کی ضرورت نہ ہو، بظاہر شوخی سے کھلکھلائی تھی۔ اس کے شگفتہ سے انداز پہ سفیان مسکرا دیا تھا۔ کال بیک بعد میں کرنا کہ پاپا صاحب ہمارے ہی منتظر ہیں۔ وہ اسے موبائل میں مصروف ہوتے دیکھ کر موبائل جھپٹ کر بیڈ پر اچھالتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے بڑے شگفتہ انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی کہ تمام ارتکاز کے دھاگے آرزو کے خیال سے جڑ گئے تھے۔ سائرہ، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کی سوچ کا تسلسل بکھر گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھانا کھائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی، مگر جا نہیں پائی تھی کہ اصفہان انصاری نے چائے کا کہہ دیا تھا اور وہ مضطرب سی کچن میں چلی گئی تھی۔ جب چائے لے کر لوٹی تو محسوس ہوا تھا جیسے کہ کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے نظر اٹھائی تھی، سامنے دیوار کے سہارے آرزو کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی، جبکہ وہ باپ بیٹا ضبط سے گزرنے لگے تھے۔ سفیان، اب پلیز گاڑی نکالیے، ہمیں آزی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ اس طرح سے اپنے کمرے سے لانچ تک آئی تھی، بس وہی جانتی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر سائرہ نے قدرے بلند آواز میں کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگا تھا۔ یہ اس گھر میں صرف آپ کی ڈھیل کے سبب ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے باپ کو دیکھ کر تلخ ہوا تھا۔ ہماری ڈھیل کے نہیں، آپ کی ماما جان کی نرمی اور مامتا ان کی یہاں موجودگی کا سبب ہے، ورنہ اس عورت پر ہم اپنے دل اور گھر کے دروازے کب کے بند کر چکے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح متوازن و ہموار تھا۔ آپ نے ماما جان کے لیے بھی کیوں اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دی جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھی۔ آپ کی ماما جان نے ہم سے پیر پکڑ کر اپنے احسانوں اور ہمارے ساتھ گزاری باوفار و ایثار سے مزین زندگی کا واسطہ دیا
تو ہم مہر بلب ہو گئے کہ ہم کسی کا احسان لے کر زیر بار ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ یہاں ان کی بیٹی کی آمد سے ہم ان کے احسانات اتار سکتے تھے، اس لیے ہم نے اجازت دے دی کہ سودا برا نہیں تھا۔ وہ اپنے حساب کتاب کا اعلیٰ نمونہ بیٹی کے سامنے رکھ گئے تھے، اور وہ جو اتنے عرصے سے پریشان تھا کہ اصفہان انصاری نے اپنا فیصلہ کیسے بدل لیا، وہ گتھی آج سلجھ گئی تھی۔ وہ آگے سے کچھ کہتا کہ سائرہ اسے سہارا دیے وہیں چلی آئی تھی اور اسے ہاسپٹل چلنے کا کہا تھا، مگر وہ صاف انکاری ہو گیا تھا۔ سفیان، آپ سچویشن کو تو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ ایک لمحے کی تاخیر خدا نخواستہ آزی اور اس کے بچے کی جان کی دشمن بن سکتی ہے۔ اس کا انکار سائرہ کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث تھا، اور وہ تو جیسے کھڑے کھڑے فنا ہو گئی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے بھائی کے بے رحم چہرے کو دیکھا تھا، جہاں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہ تھی، جبکہ وہ اس کی گودوں میں کھیلی تھی، کاندھے سے لگ کر کتنی فرمائشیں پوری کروائی تھی، اور آج وہ ان کے لیے اتنی اجنبی بن گئی تھی کہ اس کی تکلیف بھی محسوس ہونا تو دور، دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی جیے یا مرے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج صحیح معنوں میں وہ بے امان ہوئی تھی۔ اس نے بھائی کو کھو دیا تھا۔ اس کے اٹھتے قدموں کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی تھی کہ اب اس کی نگاہیں باپ کے بے تاثر چہرے پر جمی تھیں۔ سائرہ نے شوہر سے مایوس ہو کر صوفے پر کسی جابر حکمران کی مانند بیٹھے اصفہان انصاری سے اسے ہاسپٹل لے جانے کی بات کی تھی۔ ہم دشمنوں کے حلق سے نوالا تو چھین سکتے ہیں، مگر ان کے حلق میں مرتے دم تک بھی ایک قطرہ پانی نہیں ٹپکا سکتے، کہ دشمن پیروں میں ایڑیاں رگڑتا ہی اچھا لگتا ہے، سر پر ناشتہ دشمن اپنی تذلیل کی طرح لگتا ہے، اور تذلیل کرنے والا نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ اسے ہم کبھی معاف کرتے ہیں۔ وہ قہر برساتے لب و لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، اور وہ درد سے بلبلاتی اپنی حالت بھلائے ان کے قدموں میں آن گری تھی۔ آپ کی مجرم میں ہوں، آپ کے دکھ و بدنامی کا سبب میری ذات ہے۔ میرے بچے نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ بہت معصوم ہے۔ میرے بچے کو زندگی سے پہلے زندگی سے محروم نہ کریں۔ میں اپنی زندگی آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں۔ میری جان لیں گے مگر میرے بچے سے زندہ رہنے کا حق نہ چھینیں۔ وہ فریاد کناں تھی۔ پتھر کا سینہ شک ہو سکتا تھا اس کی گریہ ازاری سے، مگر وہ تو سخت چٹان تھے۔ یوں سب سن کر فاصلے پر ہو گئے تھے جیسے کسی نے آٹے دال کا بھاؤ بتایا ہو۔ پاپا صاحب، خدا کے لیے میری زندگی کو چند سانسیں خیرات کر دیں، میرے بچے کو مرنے سے بچا لیں۔ ان کا ایک قدم آگے بڑھا تھا اور وہ بے بسی سے چیخ پڑی تھی۔ سائرہ کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اصفہان انصاری صاحب، آج آپ سے آپ کی بیٹی زندگی نہیں مانگ رہی، ایک ماں اپنے بچے کی زندگی طلب کر رہی ہے۔ چند سانسیں بچے کو دان کر دیں۔ ان کا دوسرا قدم اٹھا تھا اور اس کی تڑپ و بے کلی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تسلیم کر لیں کہ آپ ہماری بیٹی نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے فخر سے بلند سر کو جھکا دیا تھا۔ مگر یہ کیسے بھولیں آرزو حسنین علی خان کے جس بچے کے لیے چند سانسیں خیرات میں چاہیے آپ کو، وہ بچہ اسی شخص کا ہے جس کے لیے آپ ہماری عزت کو ٹھوکروں پر رکھ گئی تھی۔ وہ یوں دھاڑے تھے کہ انصاری ولاس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ملازم موجود ہو کر بھی غیر موجود تھے، اور وہ میاں بیوی کی بھی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ اسے لگا تھا کہ آج روز محشر ہے، حساب کتاب کا دن۔ مگر نہیں، روز محشر نہیں تھا، کہ اس کے لیے ایک عام سے دن کو روز محشر بنا دینے والا اس کا باپ تھا، جس نے فرعون اور شداد کے قصے سنے تو تھے، سمجھے نہ تھے، سبق حاصل نہ کیا تھا، اور زمین پر ایک اور فرعون ہونے کا ثبوت بن کر
یوں کھڑا تھا کہ رشتے، مان، اعتبار سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ آپ کو وہ شخص اور اس کی اولاد زیادہ عزیز ہے مسز حسنین، تو ہم اپنی ذات اور اپنی انا و غرور ہر شے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ عزیز ہے ہمیں اپنا مان، جو آپ نے بکھیر دیا اور اسے آپ کی کوئی کوشش سمیٹ نہیں سکتی۔ ہمارا مان سمیٹ کر ہمیں دیجیے، لائیے، رکھیے ہماری ہتھیلی پر، ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور آپ کے بیٹے کو بھی، ورنہ آپ مریں یا آپ کا بچہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دشمن کے مرنے پر گھی کے چراغ جلانے کی روایت پرانی ہے۔ وعدہ رہا، اسے تازہ آپ کی موت کے بعد ہم کریں گے۔ اتنے غرور پر نہ سمندر میں طغیانی آئی تھی، نہ آسمان پھٹا تھا اور نہ ہی زمین چھوٹی پڑی تھی۔ وہ شخص اپنے جاہ و جلال کے ساتھ صحیح سالم کھڑا تھا کہ آج اس کا امتحان تھا، آزمائش کا دن تھا۔ یہ گزرنے کے بعد اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے پاپا صاحب۔ اتنے ظالم نہ بنے کہ اللہ نے نہ فرعون کو زندہ رکھا نہ ہی شداد کو۔ سب اپنے اپنے غرور کے ساتھ فنا ہو گئے۔ وہ جو تکلیف سے باپ کے رویے سے نیم جان ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر سائرہ نے تکلیف سے گزرتے ہوئے انہیں ان کی فرعونیت کا احساس دلانا چاہا تھا، مگر ان کے مضبوط ہاتھ کا ایک تھپڑ سائرہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو 1 سیکنڈ میں ہماری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ یہ ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ غصے سے کف اڑا رہے تھے اور وہ جو کب سے لاؤنج کی دہلیز پر جمع تھا اندر چلا آیا تھا۔ سفیان، آپ لوگ اتنے ظالم نہ بنیں، یہ اس گھر کی آپ کی بیٹی ہے، اس کی حالت دیکھیں، ایسے تو یہ مر جائے گی۔ آرزو کی سسکیاں آہوں میں بدلنے لگی تھیں، اس کی ہر کراہ سائرہ کے دل کا خون کرنے کے مترادف تھی، مگر وہ دونوں خدا کے بندے ہو کر خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ پاپا صاحب، مجھے دفن کر دیں، سنگسار کر دیں، مگر میرے بچے کو مرنے سے بچا لیں۔ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ کسی حقیر کیڑے کی مانند تا حیات آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی، بس میرے بچے کو زندگی دے دیں۔ وہ درد سے بے حال ہوتی، کراہوں کے درمیان فریاد کناں تھی۔ سائرہ اور تمام ملازمین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ سب انسان تھے، اور جو انسانیت کے نام پر دھبا تھے وہ حساب کتاب میں لگے تھے۔ ایک تذلیل کا بدلہ کیسے ضرب دے کر وصولنا تھا، وہ یہ سوچتے اس کے سامنے ایک حل رکھ گئے تھے، اور اس کا نیم جان وجود پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ ذلت تو ہمیں مرتے دم تک نہیں بھولے گی، مگر شاید آپ اس شخص سے طلاق لے لیں تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بیوپاری انداز میں کہتے، اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ باپ نہیں، ایک ایسا بزنس مین لگ رہے تھے جس کے لیے منافع ہی اس کا دین و ایمان ہوتا ہے، اور منافع کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، اور کوئی حد تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ بیوی کے لیے اس کے شوہر اور ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بچے کی زندگی میری طلاق سے مشروط ہے تو میں حسنین سے ہر رشتہ ختم کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اسے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، اور وہ یہ شرط تو اس کی واپسی کے لیے بھی رکھ چکے تھے۔ اس وقت انکار اور اب لمحے کے 1000ویں حصے میں اقرار انہیں مزہ نہیں آیا تھا۔ آپ پر بھروسہ نہیں ہمیں، بعد میں آپ مکر گئیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ آپ کی جرأتوں کے تو امین ہیں ہم کہ کیسے بارات کی محفل چھوڑ کر آپ بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اقرار کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں نکلتی، مگر وہ اسے اتنی آسان موت کب دینا چاہتے تھے؟ یکدم ہی اسے تڑپانے کو شرط کو طول دینے لگے تھے، اس میں من مرضی کے نکات کا اضافہ کرنے لگے تھے، جبکہ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔
وہ جتنا حوصلہ دکھا رہی تھی صرف اپنے بچے کی زندگی کے خیال سے، ورنہ وہ نفرتوں کا جہان اسے بے موت نگلنے کو تیار تھا۔ آپ کو اعتبار نہیں، اور اعتبار کرنا میری مجبوری ہے۔ جو کہیں گے کر گزروں گی، جہاں چاہیں دستخط کروا لیں، بس میرے بچے کو بچا لیں۔ وہ دل ہی دل میں شدتوں سے اپنے رب کو پکارتی، فرعون نما باپ سے فریاد کناں تھی، اور جہاں ان کی اگلی بات اس کی ہمت بکھرانے کا سبب بنی تھی، وہیں سائرہ نے بھی احتجاج بلند کر دیا تھا۔ آپ کے لمبے ہوتے مذاکرات، آپ کی شرائط و سودے بازی کسی کی جان لے لے گی پاپا صاحب، بخش دیں اس بیچاری کو۔ وہ نفرت و غصے سے پھنکارتی خود ہی ہاسپٹل فون کرنے جا رہی تھی، ایمبولنس بلانے کے ارادے سے، مگر سفیان اس کی راہ میں آ گئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سب سے دور رہو۔ ماما جان سے میں نے آج ہی کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ لوگ رشتے و انسانیت فراموش کر گئے ہیں، مگر میرے اندر انسانیت باقی ہے اور رشتوں کا احترام بھی زندہ ہے۔ آپ لوگ نہیں لے جا سکتے آزی کو ہاسپٹل، تو یہ کام میں خود اکیلے کروں گی، کہ میرے دل سے ابھی خوف خدا نہیں نکلا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر بولی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ اس نے ابھی حسنین سے بات کر کے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے۔ اس سے کیا کچھ کہنا ہے، اور وہ گزرتے وقت سے ہراساں ہوتی، ان کے منہ سے نکلتی ہر بات پر بے شک کہتی جا رہی تھی، مگر انہیں نہ جانے کیسی تشفی کی ضرورت تھی کہ اس کا ہر اقرار انہیں مزید شرائط سامنے رکھنے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے احتجاج کے منتظر تھے، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اس وقت صرف اپنے بچے کی زندگی چاہتی تھی، اور اس چاہت نے اس سے احتجاج کا حق چھین لیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی ہر جائز و ناجائز بات پر بے شک کہتی جا رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سائرہ، وہ چیخا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے سفیان، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں بولی تھی۔ تم نے آج اگر میرے فیصلے کے خلاف جا کر مسز حسنین کی مدد کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے یک بار کی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی پل اصفہان انصاری نے اسے آواز دے کر آرزو کے کمرے سے اس کا موبائل لا کر دینے کو کہا تھا، مگر وہ ہلی تک نہیں تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 11ویں قسط۔ 12ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔